السلام علیکم۔ تجوید کے اگلے سبق کے ساتھ محمد عامر سعید آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پچھلے اسباق کی طرح اللہ پاک مجھے اس سبق کو بھی اچھے سے آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس کو سن کر سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح سے مشق کرنے کے بعد قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کا جو مخرج ہے ہمارا وہ ہے زبان کی جڑ مع اتصال نرم تالو۔ آپ نے اگر آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ ہوگی اچھی طرح سے کہ ہمارا جو پیلٹ ہے، تالو ہے، وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سافٹ پیلٹ ہوتا ہے اور ایک ہارڈ پیلٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہارڈ پیلٹ میں بون ہوتی ہے اور وہ سختی اس کی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے پچھلی طرف گلے کی طرف اگر ہم مزید چلتے جائیں تو وہاں پر ہڈی ختم ہو جاتی ہے، گلے کے پاس جا کے ہڈی ختم ہو جاتی ہے اور وہاں پر صرف مسلز رہ جاتے ہیں۔ تو اس تالو کے حصے کو جو ہے وہ مطلب سافٹ پیلٹ یا نرم تالو کہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زبان کی جو جڑ ہے یعنی بیس آف دا ٹنگ جو ہے اس کو ہم نے ریز کر کے اپنے سافٹ پیلٹ کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہاں پر ہوا رکے گی تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر جب ہم وہاں سے اس کو ریلیز کریں گے، ہوا کو خارج کریں گے، تو وہاں سے ایک حرف ادا ہوگا اور وہ حرف ہے قاف۔ دو نقطوں والا جو قاف ہوتا ہے جس کو ہم بڑا قاف بولتے ہیں، وہ والا قاف، اور اس کی آواز منہ بھری اور موٹی آواز آتی ہے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے قاف کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر آپ کو فرق زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہو جائے گا۔ بہرحال ابھی اس کی مشق کریں گے ہم اور اسی کو سیکھیں گے۔ ہاں، ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، یعنی وہ حروف، یہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ یہ 5 حروف ہیں جن حروف کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسے پچھلے اسباق میں ہم نے حروف حلقی کے بارے میں پڑھا تھا جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ حروف قلقلہ ہیں۔ ان کے مخارج تو مختلف ہیں لیکن ان کی ایک خاصیت ایسی ہے جو سب میں مشترک ہے اور وہ ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے واضح کرنا اور ہلا کے پڑھنا، جنبش دینا، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو جب ابھی ہم اس کی مشق کریں گے تو اس میں آپ کو یہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لگ جائے گی قلقلہ کیا ہوتا ہے۔ اور قلقلہ عموماً زیادہ تو واضح اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ان حروف پر سکون ہو، ساکن حالت میں ان پر قلقلہ زیادہ واضح ہوتا ہے۔ تو مشق کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ان کی متحرک حالتوں کی مشق کریں گے، پھر اشباعی حالتوں کی، اور پھر ان کی ساکن ما قبل مفتوح، مکسور اور مضموم حالتوں کی مشق کریں گے۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا، قی، قو، قاف کھڑی زبر قا، کاف، قاف کھڑی زیر قی، قاف الٹا پیش قو، قا، قی، قو۔ حمزہ زبر قاف اق، حمزہ زیر قاف اق، حمزہ پیش قاف اق، 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 اق۔ اب یہاں ساکن حالت کی ہم نے مشق کی ہے تو اس میں قلقلہ زیادہ واضح ہوا ہے، یعنی اس کو اق، اق نہیں پڑھیں گے، اق نہیں، اق، اق، ق، اس طرح سے آواز آئی تو مطلب یہ قلقلہ ہوا، اچھی طرح سے واضح ہو گیا، یہ صاف آواز اس کی صاف واضح ہوئی ہے۔ اق، اق، اق۔ جیسے اگر اس کی قرآن پاک سے مثال لیں تو اقترب، اقترب، اق، اقترب۔ اب اس کو اقترب نہیں کریں گے، وہ غلط ہو جائے گا۔ اس کی خاصیت ہے کہ اس میں قلقلہ ہوتا ہے
تو چونکہ ہم تجوید سیکھ رہے ہیں تو تجوید کی ڈیفینیشن جب پہلے سبق میں نے آپ کو تعریف اس کی بتائی تھی تو اس میں یہی بتایا تھا کہ حروف کو ان کی تمام صفات کے ساتھ، ان کے تمام خصوصیات کے ساتھ، ان کے صحیح مخارج سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی اس خاصیت کو نہیں ادا کریں گے تو تجوید کے مطابق وہ کام نہیں ہوگا، تو وہ غلط ہو جائے گا، معنی بگڑ جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ کسی اچھے مشاق استاد سے مشق بھی کریں، اگر موقع ملے تو، نہیں تو جو لوگ کسی کے پاس نہیں جا سکتے انہی لوگوں کے لیے میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں تاکہ وہ گھر بیٹھ کے انٹرنیٹ کے ذریعے یہ چیزیں سیکھ سکیں۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مجھے اس علم کو مزید آسان طریقے سے آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے استاذ محترم قبلہ قاری محمد اسلم دامت برکاتہ القدسیہ، اللہ پاک کی ذات اقدس ان کی علم و عمل اور صحت میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اور زندگی اور تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ پاک کی ذات پاک ان کو ان علوم کو مزید پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے ہمیں بھی سیکھ کر آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔